كل شيء قدير وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بخير حساب. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ سننے والی عزت مآب خواتین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جلسہ جلسے ملی بیداری کے عنوان سے مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا. 30 اپریل کو انتخابات کا اعلان ہے. آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. ووٹ کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے اور صحیح قائد کا انتخاب اپنے شعور کا ثبوت دینا ہے. ابھی آج ہم دن میں پیدل دورے پر تھے، گھر گھر گئے، ساروں کی یہ تکلیف تھی کہ اتنے منتخب نمائندوں سے بیزارگی کا اظہار کر رہے تھے جو 15 سال سے جو ہے عکاری مکاری بوگزی کے ذریعے سے رشوت خوری کے ذریعے سے الیکشن جیتتے آ رہے ہیں اور قوموں پر سروں پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں کا ایم ایل اے کون ہے. میں گیا تو میرے کو ہی سمجھ رہے ہیں آپ ہی ایم ایل اے ووٹ لے لیتے چلے جاتے، پھر ہم اتنی تکلیف میں ہیں. اجی اماں ہم یہاں سے جیتے نہیں جی الیکشن. 2 وقت ہو الیکشن میں حصہ لیے، میں ہار گیا الیکشن بوگزی کی وجہ سے. میں الیکٹڈ نہیں ہوں، یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے جس کا آپ ووٹ لے کر جو ہے نا وہ لوگ آپ کے کاموں کو جو ہے نا پسے پوچھ ڈال کے رکھ دیے. اب تبدیلی لاؤ ماں جو ہے تبدیلی لاؤ کہہ کر سمجھاتے سمجھاتے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا. بعد میں سمجھ میں آئی بات، پھر کہنے لگے ہاں ہم ضرور تبدیلی لائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے مجلس بچاؤ تحریک کے حق میں ہم ووٹ دینے کے فیصلہ کرے ہیں. میں غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان مرحوم جو حلقے چندرائن گٹے کے 22 سال تک ایم ایل اے رہے، ان کا بڑا لڑکا ہوں. پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں. خائن خان میرا نام ہے. خان صاحب کے انتقال کے بعد میں آپ کے درمیان میں آیا، لیکن کچھ عددی اعتبار سے میں الیکشن جیت نہیں سکا. لیکن اللہ نے مجھ کو ایسی ہمت دیا کہ پھر آپ کے درمیان میں اس امید سے ہوں کہ جو ہے نا امیدی کفر ہوتی ہے اور مایوسی کفر ہوتی ہے. یہ تصور سے جو ہے پھر سے اس امید کے ساتھ آپ کے درمیان میں ہوں کہ اللہ مجھ کو موقع دے گا اس حلقے چندرائن گٹے سے آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے، آپ کا نمائندہ بنانے کے لیے. آپ کو جو ہے نا آپ کے خلوق کو پھیرے گا اور تحریک کے حق میں آپ اپنے ووٹوں کا استعمال کریں گے، کیونکہ یہ سادی سے چلتی رہے گی. الیکشن جیسا جیسا قریب آئے گا لوگ یہ کہیں گے کہیں مجلس بچاؤ تحریک اور مجلس اتحاد المسلمین میں ملاپ ہو گیا ہے، ہم ملیے ہیں. کہیں کہا جائے گا کہ جامعہ نظامیہ کے علماء نے بٹھا کر ان کو ملا دیا ہے اور وہ دستے بردار ہو گئے کہہ کر جو ہے نا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ ارے 2 وقت لڑیے الیکشن، تیسری بار انہوں نہیں جیتے الیکشن، کہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے. دیکھو بعد میں برا حشر ہو جائے گا، پھر جیت کے آئیں گے تو مجلس والے آپ کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، ان کا ساتھ مت دو، انہوں نہیں جیتتے. ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، وہ طاقتور ہے کہہ کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھو مجلس کی مخالفت کریں گے تو تمہاری لوڈنگ شیٹ کھول دی جائے گی، تمہارے بچوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تم کاروبار نہیں کر سکیں گے. اس طریقے کے دھمکیاں بہت آتے رہے گی آپ کو. لیکن جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو جو ہے اپنی موت اور حیات کا ذمہ دار بناتا ہے، جس طریقے سے میرے والد محترم امان اللہ خان صاحب مرحوم کہا کرتے تھے موت خود بندے کی حفاظت کرتی ہے وقت آنے سے پہلے تک، اور جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. چاہے وہ اندرا گاندھی ہو، اپنے خود جو ہے نا محافظوں سے اس کو مارا گیا. مہاتما گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ اسی طریقے سے جو ہے جب وقت آ جاتا ہے تو جو ہے نا کوئی نہیں بچا سکتا. آج اکبر الدین اویسی ایسے خائف ہے، موت سے ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ 8 گنمینوں کو لے کر پھرتے ہیں. گھر پہ 15 آدمی کا سیکیورٹی کا عملہ رہتا ہے گھر پہ.
ارے مسلمان ہے تو امان اللہ خان کی طرح پھرا کرو، قائم خان کی طرح اس میدان میں اندر پھرا کرو، جو ہے نا میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی کوئی گنمین نہیں رہتا، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے خوف اسی لیے بھی نہیں ہے، میں کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کی حق تلفی نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، اسی لیے میں مطمئن رہتا ہوں کہ مجھ کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا اور نہ مجھ کو کوئی جو ہے نقصان پہنچائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ مجلس کا ایم ایل اے آپ کے درمیان میں کتنے سال 15 سال میں کتنی مرتبہ آپ کے درمیان میں آیا۔ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کتنی کوشش کی، کتنے بار آپ نے دیکھا محلے میں جو ہے نا ایم ایل اے کو، وہ رہتے ہیں بنجارہ ہل میں، جوبلی ہل کے اندر جو ہے ایئر کنڈیشن میں 50 لاکھ کی گاڑی میں پھرتے ہیں، ہاتھ پہ لاکھوں روپے کی گھڑیال، کروڑوں روپے کے مکان پہ پھرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ پیسہ آیا کہاں سے ان کے پاس؟ ایک زمانہ تھا اکبر الدین کے والد سلطان صلاح الدین صاحب اویسی جب الیکشن لڑتے تو لوگ ان کے پاس آتے، سالہ ہم الیکشن میں کام کر رہے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہم کو خرچہ دیجئے، ہم کو بھوک لگ رہی ہے۔ تو کیا جواب ملتا تھا؟ میرے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرات آپ تو جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروبار نہیں، کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں، میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں کہہ کر نوجوانوں کو بڑھا دیتے تھے اور ان کو پیسے نہیں دیتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج اکبر الدین اویسی کے کیا کاروبار ہیں، اسد الدین اویسی کے کیا کاروبار ہیں جو آج کروڑوں روپے چندرائن گٹے میں الیکشن میں بانٹے جاتے ہیں؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو یہ کہا کرتے تھے ایک زمانے میں مدرس رکشے والوں کی جماعت ہے، مدرس بنڈیاں ڈھکلنے والوں کی جماعت ہے، مدرس میوہ بیچنے والوں کی جماعت ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو رکشہ کھینچتا تھا آج سے 40 سال پہلے، کیا اس کا بیٹا جو ہے نا ڈاکٹر بن گیا؟ کیا اس کا بیٹا کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا؟ کیا جو ہے نا کوئی انجینئر بنا اس کا بیٹا؟ بتاؤ، آج اس کا بیٹا بھی رکشہ کھینچ رہا ہے اور اس کا آج پوترا بھی رکشہ کھینچ رہا ہے 40 سال کے عرصے کے اندر۔ بنڈی ڈھکلنے والا وہی پیاز کی بنڈی ڈھکل رہا ہے، اس کا پوترا بھی بنڈی ڈھکل رہا ہے۔ لیکن زندگی کے حالات سدھرے تو کس کے سدھرے؟ صلاح الدین جو کرائے کے گھر میں رہتے تھے، الیکشن میں پیسے پوچھے تو کہتے میرا کھاتا رب العالمین کی بینک میں ہے۔ آج جو ہے نا ان کی اولاد کروڑوں روپے کے مکانات میں زندگی بسر کر رہی ہے اور الیکشن میں پیسے کہاں سے خرچ کر رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آئے تو پوچھو یہ پیسہ کون سا ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ پیسہ کہاں سے آیا۔ وہ پیسہ 1984 عیسوی میں 1984 میں نادر اللہ بھاسکر راؤ جو ہے چیف منسٹر بنے تو ان کی حکومت کو تائید کرنے کے لیے مجلس کے ایم ایل اے کی تائید کی ضرورت محسوس ہوئی ایوان اسمبلی میں۔ تو اس وقت یہ سب جیل میں تھے، صلاح الدین صاحب وغیرہ، لیکن باہر ڈاکٹر وزارت رسول خان باہر تھے، ایم ایل اے تھے انہوں مجلس کے، انہوں نے جا کے چیف منسٹر نادر اللہ بھاسکر راؤ سے بات کیا اور کہا کہ ہماری قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اس کے لیے ایک میڈیکل کالج چاہیے، ایک انجینئر کالج کا اجازت نامہ چاہیے۔ تو اس نے اجازت نامہ دے دیا تو یہ ڈاکٹر وزارت رسول خان نے میڈیکل کالج کی تعمیر کی، انجینئرنگ کالج کی تعمیر کی، جس کو دکن میڈیکل کالج کہا جاتا ہے۔ اب اس میڈیکل کالج کی ایک ایک سیٹ 50 لاکھ روپے میں بیچی گئی، اس میڈیکل کالج کی سیٹ 70 لاکھ روپے میں بیچی گئی، انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25 لاکھ روپے میں بیچی گئی، سالانہ 150 میڈیکل کالج کی سیٹیں اور سالانہ 150 انجینئرنگ کالج کے نشستیں۔ اب بتاؤ 1984 عیسوی سے آج 2014 30 سال کے عرصے میں سالانہ 150 لاکھ اور 125 لاکھ جمع کرو، کتنے ہزار کروڑ روپے ہوئے؟ وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ پیسہ میرے بنڈی والے بھائیوں کا حق ہے، اس کے لیے رکشے والوں بھائیوں کا حق ہے، میوہ فروخت بھائیوں کا حق ہے، پان کے ڈبے والے کا حق ہے، حجامت خانہ چلانے والے کا حق بنتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ سارا پیسہ 2 افراد کی ذاتی جائیداد میں تبدیل ہو گیا، اسد الدین، اکبر الدین، سارا پیسے کے اوپر رکھ کر ایک گنڈا ٹیم کو انہوں نے تبدیل کیا، اور جو بھی ان کے خلاف میں آواز اٹھاتا تو جو ہے نا ڈراتے دھمکاتے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ لوگ ہم کو جو ہے نا سامنے رکھیں کہ اگر قائم خان کی رولی شیٹ کھولنے نہیں سکتے وہ،
قائم خان کو جو ہے نا پریشان نہیں کر سکتے، فرحت خان کو، امان اللہ خان کی اولاد کو، تحریک قائدین کو جو ہے نا بال کو بھی دھکا نہیں لگا سکتے، اسی لیے نہیں لگا سکتے حرام کا کھانے والا بزدل ہوتا ہے، اور حلال کی جو ہے کمائی کھانے والے میں جو ہمت ہوتی ہے، میری گاڑی ایک طرف سے آتی ہے، اگر ادھر سے مقابل میں اکبر آ رہا ہے تو پوری گاڑی کو پلٹا لیتا ہے، ہاتھ گھر میں نہ رکھنے کے باوجود۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں تو جو لوگ خوف زدہ ہے، مجلس کے گنڈوں سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ، اگر آپ کے بال کو بھی دھکا لگا تو تحریک جو ہے نا سب میں پہلے اپنے سینے کو پیش کرے گی، جہاں آپ کا جو ہے نا پسینہ کا ایک خطرہ ٹپکے گا، ہم وہاں خون کا خطرہ بہائیں گے آپ کے تحفظ سے۔ ایک بار تحریک کے لیے تبدیلی لاؤ، مجلس بچاؤ تحریک کے لیے جو ہے نا اپنے ووٹوں کا استعمال کرو۔ ساری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے۔ لیبیا کی 40 سالہ حکومت، جہاں کرنل غدافی کا یہ حشر ہوا، عراق کے صدام حسین تختے دار پر چڑھا دیے گئے، اور مصر کے حسن مبارک کو جیل کی سلاخوں 40 سال کے حکمران کو دیکھنا پڑا۔ نظام کی حکومت ختم ہوئی تو ان کی غنڈہ گردی کب تک چلے گی؟ یزید کتنے سال زندہ رہا امام حسین کو شہید کر کے؟ 2 سال کے بعد خاتمہ ہوگا یزید کا۔ حسین کو آج دنیا اب بھی یاد کرتی ہے۔ یاد رکھو، تحریک حسینیت کا لشکر ہے، یزیدیت سے محاورہ کر رہا ہے، اور آج اس حسینیت کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، نہ کہ اس یزیدیت کی لالچ میں مت آؤ، اور ان کے لالچ میں آئیں گے تو یہ لالچ زیادہ دیر پا رکھنے والی نہیں ہے۔ حسینیت اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جو ہے کام کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، 25 سال سے جو ہے نا میڈیکل فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے ہاتھ کے ذریعے سے کئی لوگوں کو شفایات کروایا۔ امان اللہ خان صاحب نے اس غوث نگر میں ایک ڈسپنسری قائم کیا تھا۔ کل کے دن میں MLA بنوں گا تو مجھ کو معلوم ہے آج غریب لوگ کتنے پریشان ہیں۔ کبھی گھر میں ایمرجنسی پیسہ نہیں رکھا ہوا رہتا، گھر میں کسی والد کو والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور تمہارے پاس وائٹ کارڈ نہیں ہے، اور یہ وائٹ کارڈ جو ہے نا کل کے دن نئی حکومت میں بند بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا پیسہ کہاں سے لائیں گے علاج کے لیے؟ علاج تو بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ گھر کے کاغذات، اگر ذاتی گھر ہے تو رہن رکھا یا بیوی کا زیور رہن رکھ کے علاج کے لیے پیسے لائے جاتے ہیں۔ لیکن کل کے دن قائم خان جیت کے آئے گا آپ کے ووٹوں سے تو یہ غوث نگر کا جو دواخانہ ہے اس کو اتنا بڑا بناؤں گا کہ آپ کو گاندھی اور عثمانیہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی علاج و معالجے کے لیے۔ ہارٹ کا علاج اسی جو ہے نا غوث نگر کے دواخانے میں کروایا جائے گا۔ اسی طریقے سے بارکت کا دواخانہ خان صاحب کے دور میں قائم کیا گیا، اس بارکت کے دواخانے کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں تبدیل کروں گا، جہاں پر جو ہے نا آج شوگر کے امراض میں اتنے لوگ مبتلا ہیں کہ شوگر کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے، گردے دھونا پڑتا ہے، اس کا ڈائلسس یونٹ لگایا جائے گا یہاں پر جو ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنیں جو حاملہ ہوتی ہے ان کو زچگی کے لیے دور دور جانا پڑتا ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہیں، زچگی خانے کو جانا پڑتا ہے، تو ان کا انتظام اسی غوث نگر کے دواخانے میں کروایا جائے گا، اور بچوں کے امراض کا علاج کروایا جائے گا۔ 15 سال سے ان MLA ہیں، کبھی یہ غوث نگر کی ڈسپنسری کے اندر قدم نہیں رکھے، بارکت کے دواخانے کے اندر کبھی قدم نہیں رکھے۔ یہ کس لیے بنا ہے دواخانے کو میں ترقی دلاؤں کہ کبھی نہیں سوچا۔ امان اللہ خان نے بنایا تھا، شاید وہ بغض سے جو ہے نا عوام سے دشمنی کرتے رہے اور دواخانے میں داخل نہیں ہوئے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے خلوص کو، میرے جذبات کو، میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تحریک اگر مجھ کو MLA بننے کی خواہش ہوتی تو میرے والد امان اللہ خان کے انتقال کے بعد میں جاتا صلاح الدین کے پاس دارالسلام کو سر پہ ہاتھ رکھ لیتا اور کہتا، صلاح الدین صاحب ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیے کہہ کر کہتا۔ اتنا کہنا کافی تھا کہ میں بھی جو ہے نا یہ MLA بہادر پورے کا بن جاتا یا چندرائن گٹے کا MLA بن جاتا، لیکن نہیں، یہ آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد ہے، آپ کا جو حق مانا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور آپ کے بچوں کو جو ہے نا روزگار کے لیے لونز نہیں دیے جاتے ہیں اس پرانے شہر کے اندر جو ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کے بچوں کو جو ہے نا بڑے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے بچوں کو پولیس پریشان کرتی ہے، ہمارے بچوں کی روڈ شیٹ کھولی جاتی ہے، نہ آپ کے دہشت گرد کہہ کہ ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف میں کوئی آواز اٹھا رہا نہیں ہے۔
ووٹ لیتے وقت اتحاد کی بات کی جاتی ہے, مسلمان کی بات کی جاتی ہے, ہر ایک امت کا واسطہ دیا جاتا ہے. قرآن جیب میں رکھ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قسمیں کھلاتے تھے, بولو مجلس کو ووٹ دو, ختم کھاؤ کہہ کے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے. ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے شعور کو بیدار کرو کہ آنے والے حالات میں تبدیلی لانا ہے. دلی کے اندر شیلا ڈکشت کی 15 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا, ایک کیجریوال نے انقلاب کو برپا کیا. بنگال کی 35 سالہ کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا, ایک عورت ممتا بنرجی نے انقلاب کو برپا کیا. تو کیا پرانے شہر کے دیالے ہمارا سیاسی شعور اتنا پست ہے کہ کیا ہم انقلاب برپا نہیں کر سکتے پرانے شہر میں؟ 15 سال سے دیکھ رہے ہیں. آج بتاؤ, ٹیلی فون کرو, آپ کا بچہ گرفتار ہو گیا, پہلے تو ٹیلی فون ہی نہیں ملتا. پھر اس کے بعد آپ کا نمائندہ کہتا ہے ایسا کیوں کرے, ویسا کیوں کرے, کچھ کرا ہوں گا اسی لیے پکڑا گیا. پھر اس کے بعد ٹیلی فون میں وہ بچہ سڑتے رہتا ہے. بیچ میں مقبرہ بہت پالے ہوئے ہیں مدرس کے, پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, ان سے بھی بات ہوتی ہے ان سے بھی بات ہوتی ہے, پیسے لاؤ ہم بچے کو چھڑا دیں گے. لیکن تحریک ایسی ہے کہ یہ جو ہے نا ایک حرام کا لقمہ نہیں کھانا چاہتی. اس کی مثال ایسی ہے, آپ کے گھروں کے باہر لائٹ کے میٹر کس لیے لگائے گئے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ لائٹ کی میٹر کمپنی سے لائٹ والے ساز باز کرے. ایک میٹر جو کمپنی بناتی ہے کم سے کم 20 سال کی گارنٹی دیتی ہے. بتاؤ ہمارے میٹر خراب ہو گئے تھے کیا تو تبدیل کر کے باہر لگایا گیا؟ نہیں, یہ پیسے کا دھندا تھا, لوگوں کو پریشان کیا گیا. آمدنی تھی لیڈروں کو. کیسے آمدنی؟ ایک میٹر کو لگانے کے لیے حکومت کی جانب سے 3,500 روپے سینکشن کیے گئے, لیکن خرچہ کتنا آیا؟ 1100 روپے سے بڑھ کے خرچہ نہیں آیا. باقی کے پیسے کہاں گئے؟ کارپوریٹر سے لے کر ایم ایل اے صاحب تک اور ان کے حاشیے میں تقسیم ہوا پیسہ کروڑوں روپے. ایک میٹر کو 3,500, تو اب شہر میں کتنے لاکھ میٹر لگے ہوں گے بتاؤ آپ پرانے شہر کے اندر. وہ پیسہ پورا ختم کیا اور اس کے بعد کارپوریٹر کے پاس گئے, ارے صاحب ہمارے گھروں کے میٹر باہر لگا رہے ہیں. کیا کرنا, کورٹ کا آرڈر ہے, حکومت کا آرڈر ہے, ہاں بیٹھو لگا لو. میں پوچھا لائٹ والوں سے کیا بات ہے بھائی لائٹ کے میٹر کیوں باہر لگا رہے ہیں؟ بولے صاحب پرانے شہر میں لوگ چوری کر رہے ہیں لائٹ کی. تو میں نے کہا ہاں چوری کر رہے ہیں. چمپا پیٹ کے شادی خانوں میں چوری نہیں ہو رہی, بنجارا ہل میں چوری نہیں ہوتی کیا وہاں پر؟ ہمارے بھی ظلم, اسی لیے ظلم کہ ہمارا لیڈر کمزور, ہمارا جو ایم ایل اے منتخب ہو کیا ہے کمزور ہے. جب خان صاحب ایم ایل اے تھے تو لائٹ والے آتے گھروں میں نہیں آتے تھے, وولڈ سٹی کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے, اور داخل ہوئے تو پہلے خان صاحب ایم ایل اے ہے تصور کر کے ڈر جاتے تھے. ایک بار چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو تھا, پرانے شہر میں دورے میں مارکس کو آیا, دیکھا تو اوپر پورے جو ہے کوڑیاں لگے ہوئے, دیکھ کے بولا جی ہندی. خان صاحب نے بولا ہندی سے اس کو لڑو, ایک کڑکی بولا جائے. تو یہ دنیا قیادت تھی امان اللہ خان کی. ارے ہم جاگیردار تھے, ہم منصبدار تھے, ہم سیلے دار تھے, ہم نواب تھے, یہ ہمارا شہر تھا. آزادی کے سلسلے میں پولیس سیکشن کے باہر سے ہماری جائیدادوں کو تباہ برباد کر دیا گیا, ہم کو کنگال کر دیا گیا. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لائٹ حاصل کریں گے. اس کے لیے آپ کی قیادت مضبوط ہونا چاہیے, ایوان میں ڈٹ کے بات کرنا چاہیے. جاؤ جا کر دیکھو, امان اللہ خان کا چھوٹا بیٹا مجلس بچاؤ تحریک کا کارپوریٹر ہے اعظم پورہ ڈویژن میں. ایک بھی میٹر اعظم پورہ ڈویژن کے اندر باہر لگا ہوا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم حرام کا نہیں کھاتے. ہم کو بھی پیسے دینے آئے تھے وہاں پر, چپل نکالے لے جا پیسے, میٹر لگنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموش جانا پڑا لائٹ والوں کو, ان کی طرح نہیں. جاؤ جا کے تحقیق کر لو, اعظم پورے کے اندر ایک بھی میٹر باہر ہے. بابا نگر کے اندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بھی ایک میٹر باہر ہے کیا, دیکھو جا کے. اب لوگ ڈر کے لگا لیے تو میں کیا کروں, جو ہے کل کے دن جو ہے ہم پہ الزام لگایا جائیں گا سمجھ کے ڈر کے لگا لیے. میں خاموش بیٹھ گیا, آپ کی مرضی بھائی. اگر آپ میری مدد چاہ رہے, نہیں لگانا چاہ رہے تو میں نہیں لگوانے دے سکتا ہوں, اتنی میری طاقت ہے. اسی طریقے سے یہ چور بازاری دھندے بازاری چل رہی. کل کے دن تحریک کا نمائندہ منتخب ہوگا تو آج اردو اکیڈمی کی جانب سے بچوں کو تعلیم جب حاصل کرتے ہیں پرائمری اسکول میں 300 روپے جو ہے نا اردو اکیڈمی سے جو ہے نا ان کو اسکالرشپ عطیہ ملتا ہے. مڈل اسکول کو 600 روپے, ہائی اسکول کو 900 روپے دی جاتی ہے. آج 5 سال سے جو ہے نا یہ اسکالرشپ بند ہے. ایم ایل اے کو توجہ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے کہ بچوں کو پیسے ملتے تھے کیوں رک گئے بول کر نہیں سوچے تھے.
کل کے دن تحریک کا نمائندہ آئے گا تو آپ کے بچوں کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی تعلیم کے لیے. عزیزان محترم، آج ہماری بچیاں اس لڑکیوں کے لیے اور ایک اقامتی مدرسہ جس کو ریزیڈینشل اسکول کرتے ہیں وہ خستہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس اسکول کو شفٹ کر کے دلسکھ نگر میں ڈال دیا. اب صرف وہاں پر جو ہے نا یہ کام کرنا ہے میرے کو، اس کے لیے آپ کو ووٹ دینا پڑے گا. آج 19 جونیئر کالجز ہے شہر حیدرآباد کے اندر، لیکن لیکچررز کی تعداد صرف 30 ہے، جبکہ لیکچررز 400 ہیں جو لیکچررشپ کرنا چاہتے ہیں. ان کو جو ہے نا موقع فراہم نہیں ہو گیا. 424 مقبول اجازت ہے. کل کے دن تحریک کا نمائندہ منتخب ہوگا، لیکن 15 سال میں کس کو بھی لون نہیں دیا گیا ہے. یہاں پر ایک چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر تھا، انہوں نے خود اعتراف کرا ایک جلسے میں ریتو بازار کے افتتاح کے وقت چندرائن گٹے میں خان صاحب نے جتنے لوگوں کو لون دلوایا، آندھرا پردیش کے 254 اسمبلی حلقوں میں یہ کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا. کہا گیا اعتراف کیا ہوتا، یہ کیا تھی؟ دلچسپی تھی قوم کے ساتھ جو ہے نا قوم کی خدمت کرنا، قوم کی تکلیف کو دور کرنا. اور خان صاحب نے کیسے کارنامے کیے؟ بابا نگر جنگل بیابان تھا، بابا نگر میں بے سر و سامینی کے عالم میں کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو لا کر بابا نگر میں بتایا. 300 روپے میں 80 گز کے پلاٹ دیے، چھوڑ دیا نے وہاں پر ترقی بھی کروائی. لائٹ، نل، ڈرینیج، پانی سب چیز کا انتظام کیا. جمنیزیم ہاؤس بنائے، کمیونٹی سینٹرز قائم کیے، خواتین کے لیے فلاح بہبود کے لیے 200 مشین کے سلائی مرکز قائم کیے تاکہ وہاں کی بچیاں جو ہے ہنر سیکھ کر جو ہے نا اپنا روزگار خود فراہم کر سکیں. کل کے دن میں تحریک کا نمائندہ بنوں گا، آپ کی طرف سے ایم ایل اے بنوں گا اس وقت چندرائن گٹے سے. ہماری نوجوان خواتین کی فلاح بہبود کے لیے سلائی کے مرکز کا انتظام کیا جائے گا جہاں پر ان کو مفت تربیت دی جائے گی. نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر سینٹرز کا اہتمام کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر سلم کے اندر ایک پرائمری اسکول اور ایک ہائی اسکول، ایک جو ہے نا جونیئر کالج کا قیام عمل میں لانے کی پوری کوشش کی جائے گی. ہمارے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہے لیکن غریب ہے اور لیپ ٹاپ نہیں خرید سکتے، وقف بورڈ کی آمدنی کے ذریعے سے جو ہے نا ہمارے بچوں میں مفت لیپ ٹاپ تقسیم کرانے کا اہتمام کیا جائے گا. میں ترقی کروانا چاہتا ہوں، ہمارے لوگوں کے مسائل کو حل کروانا چاہتا ہوں، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو جو ہے نا میڈیکل فیلڈ میں تمام تک سہولتیں پہنچانا چاہتا ہوں، ان کو روزگار فراہم کرنا چاہتا ہوں. آج حیدرآباد ہائی ٹیک سٹی کے اندر آج کئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، لیکن حیدرآباد اور پرانے شہر کے نوجوانوں کو جو ہے نا روزگار نہیں ملتا وہاں پر. جو اس طریقے سے بامبے کے اندر راج ٹھاکرے نے بامبے کے لوگوں کو جو ہے نا ملازمت کے لیے جو ہے نا احتجاج کیا تھا، وہ حق بجانب تھا. اسی طریقے سے حیدرآباد میں تحریک احتجاج کر کے جو ہے نا ہمارے پرانے شہر کے نوجوانوں کو وہاں پر ملازمت فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی. اب آئیں گے یہ ان کی تقریریں کیا ہوتی، گالیاں دی جاتی مودی کو، جیسا ان کے بابا تقریر کرتے تھے، حضرات آپ اگر مدرس کا ساتھ نہیں دیں گے تو جو ہے نا کل کے دن جو ہے نا آپ کے نیچے مندروں میں پڑھائے جائیں گے اور چار مینار پر زعفرانی جھنڈا لہرایا جائے گا کہہ کر قوم کو ڈرایا جاتا. بی جے پی سے ڈراتے اور اسی طریقے سے آج مودی سے جو ہے نا قوم کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل ایک پریس والے نے مجھ سے پوچھا مودی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بولا ہم جانتے نہیں، ساؤتھ انڈیا کے اندر مودی چلتا ہی نہیں. بولا میں یہاں پر اس کی ہوا نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ساؤتھ انڈیا میں کوئی جانتا ہی نہیں. وہ اتر پردیش اور گجرات میں بول لینا آپ میڈیا کے ذریعے سے، یہاں پر پہچانتے ہی نہیں. بولا مودی کو یہاں صرف پہچانتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا امان اللہ خان کو پہچانتے ہیں اور جو ہے نا دوسرا ہے تو جو ہے نا ہمارا مد مقابل ہے اس کو جانتے ہیں. مودی کو نہیں جانتے، جو مودی کا ڈرا رہا ہے اس کو جانتے ہیں. تو عزیزان محترم، تو اسی طریقے سے تقریر کرتے آ کے جو ہے نا مودی کو گالی دینا، بی جے پی کو گالی دینا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجلس کا زندہ باد کا نعرہ سوچو ذرا جو ہے نا آپ کی کیا عزت ہے. آج تحریک ہے تو پھر وہ جو ہے نا پیسہ بچے گا، وہ ساری چیز ہوگی، مسلمان کو جھک کے سلام کیا جائے گا اور ہماری خواتین کے پاس جھک کے سروں پہ ہاتھ رکھایا جائے گا. اگر میں کہوں گا میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، تحریک کو ختم کر دے رہا ہوں، تو پھر جو ہے آئیں گے ہی نہیں اس علاقے کے اندر، جیت کے نہیں آ رہے ہیں تو پھر کل کے دن ہم نہیں لڑیں گے تو آپ کے درمیان ہے. آپ کا یہ عالم کر دیں گے کہ جو ہے نا آپ کو ایسا غلام بنا کے رکھے ہیں، کل کے دن آپ شکر بھی بانٹنا چاہے تو شکر نہیں بانٹ سکتے. خدا تحریک کو جلانے کی کوشش کیجیے،
تحریک کو کامیاب کرائیے. ہم 20 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کا عزم لے کر جو ہے اللہ نے ہمارے کو اتنی ہمت دیا کہ آپ کے مسائل کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. عزیزان محترم, یہ جماعت مسلمانوں کی جماعت نام کی ہے, لیکن RSS کے جو ہے نصب العین پہ کام کرتی ہے. یہ 50 لاکھ اسکول چلتے ہیں ہندوستان کے اندر, 50 لاکھ مدرسے ہیں, اسکول جس کو شیشو مندر کہتے ہیں, جہاں ان کی قوم کے بچوں کو پرائمری اسکول سے لے کر ہائی اسکول تک فری تعلیم دی جاتی ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس آج ہزاروں کروڑ روپے ہیں, قوم کے ہے, میڈیکل کالج کے ڈونیشنوں کے پیسے ہیں, لیکن قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کارخانہ نہیں کھولے جو ہے وہاں ملازمت فراہم کرنے کے لیے, اسکولس نہیں کھولے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے, ہمارے بچوں کی علاج و معالجے کے لیے دواخانہ کھولے, دکن ہاسپٹل کو اویسی ہاسپٹل نام لگا دیا, لیکن خود کا علاج نہیں ہوا وہاں پر. ابا بیمار پڑے تو کیئر ہاسپٹل گئے, بینو بیمار پڑے زخمی ہوئے تو کیئر ہاسپٹل, کیونکہ وہ کیئر لیس ہاسپٹل ہے, اسی لیے وہ کیئر ہاسپٹل کو دواخانہ ہے. اور وہاں پر ایسا عالم ہے وہ دواخانے کے اندر, اگر آپ غریب ہیں علاج کرانے کے لیے محبت سے اپنا دواخانہ بول کے گھس گئے, وہاں پر جو ہے روح امین موجود رہتے, فوری جاتے ہی روح کھینچ لی جاتی, ختم ہو جاتا. مر گئے تو جب تک پیسے نہیں دیے لاکھوں روپے, جب تک جنازے کو اٹھانے نہیں دیا جاتا وہاں. اسی لیے ڈر کے جو ہے وہاں پر جبریل آ جائیں گے بول کے جو ہے ادھر چلے گئے. عزیزان محترم, یہ ساری چیزیں ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا, عموماً ہوتا یہ ہے کہ کہیں بھی دھماکہ ہوا تو پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار ایک بیان دیتے, یہ ISI کا ہاتھ ہے, یہ لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے, یہ جیش محمد کا ہاتھ ہے, وہ پاکستان کے جو ہے نا ٹیرورسٹ کا ہاتھ ہے. لیکن ٹھیک ہے, بیان پولیس عہدیدار کا تھا, ہم سمجھ میں آتی بات, لیکن اسد الدین کا بیان کیا تھا مکہ مسجد بم دھماکے کے بعد؟ اسد الدین نے یہ بیان دیا کہ یہ حوثی تنظیم سے تعلق رکھنے والے شاہد بلال کا ہاتھ ہے. لیکن دنیا نے دیکھا, کیا دیکھا دنیا نے, جب تحقیقات ہوئی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے سے پتا چلا یہ RSS نے دھماکہ کروایا ہے. اسیم آنند گرفتار ہوا تو اس نے بیان دیا ہے دھماکے میں نے کیے ہیں RSS کی ماں کے اوپر. اب بتاؤ, اسد الدین مسلمانوں کا ہمدرد ہے, مسلمانوں کا قائد ہے یا RSS کا ایجنٹ؟ آج اتحاد کی دعائی دیتے ہیں. محمد پہلوان سے کائے کا جھگڑا ہوا, اکبر الدین اویسی کا زمین جائیداد کا جھگڑا, میرا اتنا حصہ ہونا تیرا اتنا حصہ ہونا, نتیجہ ہوا چاقم چکی چلی, گولی چلائے, وہ بچہ شہید ہو گیا. اس کے بعد چلو بھائی دو جنوں میں جھگڑا ہو گیا, مسلمانوں کا صدر اسد الدین اپنے آپ کو مجلس کا صدر کہنے والا, اس کا کیا عمل ہونا چاہیے تھا, کیا عمل ہونا چاہیے تھا؟ معاملے کو رفع دفع کروائے. محمد پہلوان بھی ایک کلمہ گو ہے, ان کے ساتھ کامپرومائز اور صلح کی بات کرتے, افو درگزر کرتے نہیں. 40 جلسے کرے شہر حیدرآباد کے اندر قوم کو اکسانے کے لیے کہ ایسا ہمارا گیا, ایسا پیٹا گیا, پیٹ ایسا چیرا گیا, داستان بیان ہوتی رہی. لیکن آ کر پولیس پہ احتجاج کرے, اس وقت منہ کو سلا دی, اس وقت احتجاجی جلسہ نہیں کرے, کیونکہ ان کے گھر کی ماں بہن نہیں تھی نا وہ, اسی لیے احتجاج نہیں ہوا. وہ بچے ان کے گھر کے نہیں تھے, قوم کے بچے تھے, تو قوم کے بچوں سے یہ دلچسپی ہے بتانا تھا. اصل اکبر الدین کے ساتھ واقعہ تقریر کرے, ارے میں موت کی عزت میں دوسروں کو حیات کیا دے, اتنی بڑی بات زبان سے. ارے سبھی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے, ہر جگہ انتظام ان کا ہے, اب ہے تمام ان کا. اتنا تکبر رہ گیا اور یہ کہنے لگے ارے محمد پہلوان تیرے لیے تو حیدرآباد کی زمین کو ایسا تنگ کر دوں گا کہ دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملے. ارے کس کی خمیر, کس کی مٹی کہاں لکھی ہے نہیں معلوم. یہ اسماعیل نگر کا رہنے والا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا, کعبۃ اللہ کے اندر اللہ روح پرواز کر دے گا تو جنت البقی کے اندر اس کو موقع فراہم ہو جائے گا. ارے اس کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ زمین تنگ کر دوں گا. ارے بندر بھٹکیاں چھوڑ, یہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, حلق سے قرآنی آیتیں ہم نے اتارے ہیں, ہم سر کٹوانا جانتے ہیں لیکن سر جھکانا نہیں جانتے. ہماری یہ تعریف ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بڑے ظلمات پہ دوڑا دیے چھوڑے. ہم نے کس کو ڈرا رہا ہے اسد الدین, کس کو ڈرا رہا ہے اکبر الدین؟ یہ وہ قوم ہے
جن کی شان آنکھوں میں نہ دکھتی تھی جہانداروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، کبھی حضرت بلال کی شکل میں، کبھی حضرت عمار بن یاسر کی شکل میں، کبھی حضرت سہیل رومی کی شکل کے اندر دنیا ہم کو تنگ کرتی رہی، لیکن ہمارا ایمان کو خرید نہیں سکے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں ہم جو اس کو خریدنا چاہتا ہے تجھے۔ عزیزان محترم، وہ مسلمانوں پہلے کہا جاتا صلاح الدین کھڑے رہ کے تقریر کرتے ہیں، برکت کے ووٹ، برکت کے ووٹ، کیا ہے وہ بوکسنگ کرو بولنے کا مطلب، قوم کو دوزخ کے گڑے میں ڈال رہے ہیں۔ جامعہ نظامیہ ایک فتویٰ جاری کیا، جو عورتیں اپنے شوہروں کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ ڈالتی ہیں وہ حرام ہے، جو لڑکے اپنے باپوں کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ ڈالتے ہیں وہ حرام ہے۔ ہم ایمانداری کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، بوکسنگ کے لیے نہیں، ایمانداری سے اپنے ووٹوں کا استعمال کرو۔ ووٹ کا استعمال مقدس فریضہ ہے، صبح 6 بجے بوتھوں پر جاؤ، فجر کی نماز پڑھ کے، اور میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو امیدوار سمجھیں گے تو تبدیلی آ گئی، یہ نہیں تقریر سن لیے، ارے انہوں کیا دیتے انہوں کیا دیتے، ہم کو کیا لینا دینا ہے الیکشن سے۔ تو ایسا ذہن کو تبدیل کرو، سوچو کہ حالات کو بدلنا ہے، رخ کے ہوا کے رخ کے ساتھ تو سب لوگ بدلتے ہیں، لیکن ہوا کے رخ کو بدلنے والا وہی ایمان والا ہوتا ہے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ ہوا کے رخ کو بدل کے جو ہے نا پھر ایسی ہوا میں آؤ تاکہ آپ کو سکون اور چین امن کی زندگی فراہم ہو سکے۔ ہم وہ نہیں جو انسانیت کا تشدد بھڑپا کرنا، ہندو مسلمان کو لڑانا، جیسا اکبر الدین نے تقریر کیا نرمل میں، رام چندر جی اور ان کی والدہ کوشلیا کے بارے میں برا بھلا کہا، ہندوستان کے دستور کے نرمل کی جیل میں بند کر دیے گئے۔ لوگوں کو کہا گیا ہم کانگریس سے اختلاف کریں تو جو ہے نا ہم کو جیل بھیج دیا گیا، پھر جا کے پڑھنا پڑے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، کیا اسی تقریریں کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن؟ قرآن کے سورہ انعام کی 108ویں آیت میں اللہ اعلان کر رہا ہے لا تسبوا الا الذین من دون اللہ لا یسبہ اللہ عدوا بغیر علم، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ ہو۔ سنیں تو ایسی جو ہے نا حرکت مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان امن کا علم بردار ہوتا ہے، وہ فساد زمین پہ برپا نہیں کر سکتا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی سرزمین پر اکڑ کر اور اترا کر مت چلا کرو۔ لا تفسدوا فی الارض، اللہ کی سرزمین پر فساد برپا مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن تم ووٹ کی خاطر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے تم تقریر کرے کہ لال دروازے کو میں ہرا بناتا ہوں، بنائے آج تک کبھی لال دروازے سے گزرے نہیں گزرے؟ پانی تو نہیں لائے اسماعیل نگر میں، انشاءاللہ پانی اللہ ہمارے ذریعے سے دلانا چاہتا ہوگا، کیونکہ ان منوسوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں پلانا چاہتا ہوگا۔ تحریک آئے گی تو اللہ جو ہے نا ہم پہ فضل و کرم ایسا کرے گا کہ ہمارے ذریعے سے ساری یہاں کی عوام کو جو ہے نا پانی آرام سے مہیا کروایا جائے۔ عزیزان محترم، وقت کی تنگی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں بارگاہ خداوندی میں التجا کروں گا، اے اللہ جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہیں ان کی جو ہے نا ان کے مقاصد کی تکمیل فرما پروردگار، ان کے عزائم کی جو ہے نا بلند فرما، اور ان کے ایمان کو جو ہے نا سلامت رکھ پروردگار۔ آنے والے انتخابات میں اے مولا تو جانتا ہے میرے دل کو، میرے اخلاص کو، میں کیسے خدمت کروں، جیسے حبیب انسانیت کی خدمت جیسے میں بھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے قلوب کو پھیر اور یہاں کے ماحول کو تبدیل کر اور تحریک کو پروان چڑھا پروردگار۔ یہ تیری دربار میں التجا ہے، جس طریقے سے تو جنگ کے میدان کے بدر کے میدان میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت عطا فرمایا، میرے مولا اسی طریقے سے اگر تحریک ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا مولا، یہ فرعونوں کی غنڈہ گردی چلتے رہے گی مولا، رحم فرما تحریک پر، اور ان لوگوں کو جو ہے نا تو راغب کر، تو مقلب القلوب ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اے رب العالمین تو رحم فرما کرم فرما، تحریک کو کامیاب کامران کر۔ کل کا جلسہ گلشن اقبال کالونی 3 نمبر کے پاس
وغیرہ کا ہوگا. آپ تمام سے خواہش ہے کہ کیسی چیز کھلاتی تھی یاد زندہ کل کا عظیم الشان جلسہ گلشن اقبال کالونی میں منعقد ہوگا اور مولانا محترم عبدالقدیر صاحب کے لیے بھی ہم آپ سے دعا کے متمنی ہیں. اور اسی کے ساتھ آج کا یہ جلسہ اختتام کو پہنچے گا اور بہت جلد ہم اسی مقام پر جلسے پہلے منعقد کریں گے. اپنے گھر میں پانی کا پرابلم ختم ہوا. ووٹ کا صحیح استعمال کیجیے بس. کریے صاحب تبدیلی لائیے صاحب تبدیلی لائیے. پانی سے سڑک نہیں رہا بھائی. اکبر آیا دروازہ لگا دو. پانی بھرو والا اس کو پانی بھرو.